السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس کلپ کو سنیے گا کہ جس کے اندر مولانا صاحب نے ختم کے ثبوت کی صحیح بخاری کے اندر سے روایت بتلائی اور ساتھ کہا کہ جو لوگ اسے بدعت کہتے ہیں وہ اس کا جواب مجھے دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جب خود ختم پڑھا تو اس کے بعد انسان اس کو کیوں بدعت کہے، کیوں نبی کریم کے طریقے کو چھوڑے، اور جو نے روایت پیش کی آپ اس کو سنیے گا۔ میں بخاری میں دکھا دیں، کیونکہ ڈیمانڈ بخاری کی زیادہ ہوتی ہے۔ بخاری میں دکھا دیں، میں بخاری میں سے دکھاتا ہوں۔ انہ سمع انس بن مالک یقول قال ابو طلحہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لام سلیم، ام سلیم کو کہتے ہیں، یہ آپ کی بیوی تھی۔ ابو طلحہ نے ام سلیم کو کہا لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا عارف فیہ الجوع، کہتے ہیں کہ میں نے آج سرکار کا واز سنا ہے، سرکار باتیں کر رہے تھے تو سرکار کی باتوں میں نکاہت اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی مجھ کو، اور میں نے جو گمان کیا ہے، کہتے ہیں عارف فیہ الجوع، مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو بھوک لگی ہے، کے سامنے وہ تھوڑی سی روٹی کے ٹکڑے اور اس کے اوپر گھی کا کپا نچوڑا ہوا میرے آقا کے سامنے پڑا ہے۔ میرے آقا نے کیا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہ ما شاء اللہ ان یقول، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کھانے کے اوپر محمد لجپال نے پڑھ دیا، اس کھانے کے اوپر پڑھ دیا۔ اے جناب، بخاری بھی ہے، رسول اللہ بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، کھانا بھی ہے، رسول اللہ اتے پڑھ بھی رہے۔ یہ ساری گلاں تکی ہو گیا، ثبوت ہے کہ نہیں؟ آپ نے ان کی بات تو سن لی ہوگی، لیکن حق اور باطل کو جاننے کے لیے چند منٹ ضرور نکالیے گا۔ اس ویڈیو کو پورا سنیے گا کہ صحیح بات کون سی ہے اور باطل بات کون سی ہے، حق کا راستہ کون سا اور باطل کا راستہ کون سا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے یہ ویڈیو کو سنیے گا کہ مولانا صاحب نے جو یہ بات بتلائی کہ جو روایت انہوں نے پیش کی کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انہوں نے محسوس کی اللہ کے رسول کی آواز سے، وہ اپنے گھر گئے ام سلیم کے پاس اور انہیں کھانے کا پوچھا، انہوں نے کہا جی کھانا موجود ہے، کچھ کھانے کے ٹکڑے دیے گئے، وہ بیچ دیے گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو طلحہ کے گھر سے آئے ہیں، انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول کے پاس جو لوگ موجود تھے اللہ کے رسول نے اٹھنے کا حکم دیا اور کہا ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول ابو طلحہ کے گھر گئے تو جو کھانا تھا اس کے اوپر جو الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے کچھ پڑھا، یعنی کہ اللہ کے رسول نے کچھ کہا، اور پھر اللہ کے رسول نے 10 کر کے صحابہ کرام کو بلایا، جو لوگ موجود تھے 10 کر کے آتے گئے، حتیٰ کہ 70-80 آدمیوں نے کھانا کھایا۔ اس بات سے یہ دلیل دے رہے ہیں اللہ کے رسول نے کھانے پر کچھ پڑھا، اور بعد میں اس کی جو برکت کہ اتنے آدمیوں نے کھانا کھا لیا، اور تھوڑا کھانا 70-80 آدمیوں نے کھایا، اور حتیٰ کہ وہ سیر ہو گیا، یعنی کہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا، کہ اللہ کے رسول نے خود ختم پڑھا ہے، یعنی کہ اس کھانے کے اوپر کچھ پڑھا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس بات اس چیز کا استدلال نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا ہے، ماشاء اللہ، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو بتلایا نہیں کہ اس کھانے کے اوپر کس چیز کو پڑھا جائے۔ سب سے پہلی یہ بات، اور دوسری بات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس جو صحابہ کرام تھے 70-80 لوگوں نے کھانا کھا لیا اور سیر ہو گئے، لیکن کیا آج آپ اس دور میں، میں آپ کو اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ آپ تمام بڑے بڑے علماء کرام کو، مفتیان اعظام کو اس مجلس کے اندر لے آئیں، میں کھانے کی پلیٹ رکھتا ہوں آپ کے آگے، آپ اس کے اوپر ختم پڑھیں، چاہے جتنا مرضی قرآن پڑھیں، جو ان سے مرضی حدیث اس کے سامنے پڑھیں، اور بعد میں 100 آدمی لے کر آتا ہوں، آپ 100 آدمی کو پیٹ بھر کے اس پلیٹ کے اندر سے کھانا کھلوا دیں، وہ سیر ہو جائیں، تو میں آپ کی بات کو مان جاؤں گا۔ یعنی کہ سب سے پہلے میں تو کہتا ہوں جہالت کی انتہا، بلکہ دین کے ساتھ مذاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے اس کو کہاں سے کہاں لا کر فٹ کر دیا، یعنی کہ دین اسلام سے اتنا دور، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انسان اس حد تک گر جائے۔ واللہ دین اسلام کے ساتھ یہ مذاق کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کس حدیث کو اٹھایا اور کہاں پر لا کر فٹ کر دیا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو ختم کے ساتھ جوڑ دیا۔ یعنی کہ لوگوں کا یہی حساب ہے جس طرح ختم اللہ علی قلوبہم، یہ آیت ان کا استدلال ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ختم کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ صحابہ کرام
کہ کوئی ایسا طریقہ کار نبی کریم کا کوئی طریقہ کار جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ثابت ہوتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا بذات خود ایسے کھانے کے اوپر انہوں نے کوئی چیز پڑھی ہو. یہ تو اللہ کے رسول کا معجزہ تھا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے تھنوں کو اپنے ہاتھ لگائے تو اللہ کے رسول کا معجزہ تھا کہ وہ بکری کے تھنوں سے دودھ آنے لگ گیا. اس طرح اللہ کے رسول کے اور بہت سے معجزات ہیں, یعنی کہ وہ ہمارے لیے اس کا استدلال نہیں بن سکتا. وہ صرف اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ خاص چیز ہے. یعنی کہ لوگوں کو یہ بات خود سمجھنی چاہیے کہ جو بات جو نبی کریم کی ذات کے ساتھ صرف خاص ہے وہ صرف اللہ کے رسول کے لیے ہے, اور یہ جو حدیث بتلائی ہے یہ صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. اس بات کا کوئی ثبوت نہیں, کوئی دلیل نہیں, ایک بھی دلیل ایسی موجود نہیں جس سے یہ ختم ثابت ہوتا ہو.